اپنے شو MPGC ویک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ارشد شریف کے اندھوناک قتل پر بہت دل گرفتہ اور افسردہ رہا، دن بھر بہت مشکل سے خود کو کمپوز کیا ہے یہ شو ریکارڈ کروانے کے لیے۔ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے کئی سوالات ہیں، ان کے قتل کا کھرا کس طرف جاتا ہے، کس نے انہیں کینیا میں قتل کروایا، ان کے قتل کا جو فائدہ ہے وہ کسے ہو رہا ہے، اور آخر ارشد شریف جو ہیں وہ کینیا میں کیا کر رہے تھے، کیا ان کے قاتلوں نے ہی انہیں کینیا جانے پر قائل کیا تاکہ وہاں انہیں نشانہ بنایا جا سکے۔ کس قدر عجیب بات ہے کہ وہ پاکستان سے جان بچا کر بھاگے اور پاکستان کے باہر ہی انہیں قتل کر دیا گیا۔ کینیا کی پولیس نے جو اس پہ باضابطہ موقف اختیار کیا ہے وہ کتنا درست ہے، اس میں کتنے تضادات ہیں اور کچھ سوالات ہیں جن کا جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس شو میں اسی حوالے سے جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کی شخصیت، ان کی صحافت کے حوالے سے چند جملوں میں جو ہے وہ میں انہیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے ارشد شریف صاحب سے ذاتی تعلق اور دوستی کا دعویٰ تو کبھی نہیں رہا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک کولیگ ہونے کے ناطے ان سے تعارف جو ہے وہ تھا، اور ان کے کام سے تعارف برسہ برس سے تھا، اور میری ان کے بارے میں جو رائے رہی وہ یہ کہ بہت پروفیشنل، بہت منجھے ہوئے، تجربہ کار اور بہت محنتی، بہت پڑھنے لکھنے اور تحقیق کرنے والے صحافی تھے، اور کسی دور میں ان کا شمار اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو صحافیوں میں ہوتا تھا، اور بہت دبنگ بھی تھے، بہت بہادر بھی تھے، بہت جری بھی تھے، اور بڑے سٹینڈ لینے والے جو ہے وہ صحافی تھے۔ اور ایک وقت میں انہوں نے جب میجر جنرل فیض حمید ISI میں DGC تھے تو انہوں نے ان کی تصویر پوسٹ کی اور یہ کہا کہ یہ صاحب جو ہیں انہیں دھمکا رہے ہیں اور جان سے مارنے کی دھمکیاں انہیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ تو بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ نہ صرف پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے، بلکہ ان کے صحافت کا جو انداز ہے، جو اطوار ہے، وہ بھی بدل گیا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولنے لگے، اور یہ تعلقات اس قدر بڑھے اور اس قدر قربتیں جو ہیں ان میں اضافہ ہوا کہ وہ صحافی کم اور ترجمان زیادہ محسوس ہونے لگے، اور جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے عتاب کا شکار رہتے تھے وہ ان پر طنز کیا کرتے تھے، تنقید کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ ابصار عالم صاحب پر جب گولی چلی تو اس پہ بھی انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اس پہ تنقید کی، طنزیہ جملے جو ہے وہ کستے رہے، ٹویٹس کرتے رہے۔ اپنے شو میں بھی انہوں نے اس پر جو ہے وہ نہایت مضحکہ خیز گفتگو کی، لیکن یہ ساری باتیں، ان کی تفصیل میں جانا اس لیے مناسب نہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہی یہ ساری جو ہیں باتیں چلی گئیں، لیکن یہ باتیں بتانے کا مقصد جو ہے وہ ان کی جو زندگی کا اور جو ان کی صحافت کا سفر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طرح سے کبھی ادھر اور کبھی ادھر وہ رہے۔ ایک وقت میں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، پھر پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے، اور اسٹیبلشمنٹ سے قربتیں ان کی بہت زیادہ بڑھ گئیں، اور پھر جب عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی، پروجیکٹ عمران جو ہے وہ کلوز ہوا، تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ایک بار پھر خلاف ہو گئے اور اسٹیبلشمنٹ پر نہایت کڑی تنقید کرنے لگے، اور سخت قسم کے باتیں اور سوالات جو ہیں ان کی طرف اٹھائے جانے لگے۔ اس دوران پتہ چلا کہ انہیں ان کی زندگی کو خطرہ ہے، انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں، تو وہ ایک دن اچانک پاکستان سے اپنی جان بچا کے چلے گئے اور دبئی جا پہنچے، وہاں سے وہ لندن گئے، اور ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کینیا میں ہیں، تاوقتی کہ ان کی مارے جانے کی خبر جو ہے وہ ہمیں ملی، اور ہمیں پتہ چلا کہ کینیا میں انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ جو سرکاری موقف ہے کینیا کے حکام کی طرف سے جو بتایا گیا ہے، وہ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ وہاں سے ایک گاڑی، ایک شہری جو ہے اس نے ایک جگہ اپنی گاڑی کھڑی کی، اس میں ان کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا،
وہ نہ صرف گاڑی وہاں سے چوری ہو گئی بلکہ ان کا بیٹا بھی اس گاڑی میں تھا، تو ان کا یہ اغوا کی واردات بھی تھی، تو اس پہ پولیس جو ہے وہ الرٹ ہو گئی اور جگہ جگہ جو ہے وہ ناکے تھے اور چیکنگ شروع ہو گئی۔ اور چونکہ سرکاری طور پہ بتایا گیا جی، چونکہ ان کی جو گاڑی کا نمبر تھا جس میں ارشد شریف سفر کر رہے تھے وہ چوری ہونے والی گاڑی سے بہت اس کی مشابہت تھی، اس لیے ایک جگہ پہ انہوں نے جب ناکہ کراس کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے پولیس نے فائرنگ کی اور یوں ارشد شریف جو ہیں وہ قتل ہو گئے۔ لیکن اس کہانی میں بہت سے تضادات ہیں، بہت سے سوالات ہیں جو وہاں کے جو جرنلسٹ ہیں کینیا کے وہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ میں نے بھی جو کچھ چیزیں آبزرو کی ہیں اور ان کا مشاہدہ کرنے اور اس معاملے کو سمجھنے اور پوری تصویر کو دیکھنے کی جو کوشش کی ہے، اس کے نتیجے میں چند چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلا سوال تو وہی ہے کہ ارشد شریف جو ہیں وہ خطرات کے باوجود کینیا کیوں گئے؟ آخر وہ پاکستان سے جان بچا کے گئے تھے، تو انہیں یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی کہ کینیا میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے اور انہیں وہاں بآسانی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، تو وہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو اس ساری گتھی کو سلجھا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک جواب تو یہی دیا جاتا ہے کہ جی وہ ڈاکومنٹری جو بنا رہے تھے بیہائنڈ کلوزڈ ڈورز، جو کرپشن کے حوالے سے، جس کے حوالے سے ابتدائی طور پر یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ نیٹ فلکس کی طرف سے یہ ریلیز کی جا رہی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جی نیٹ فلکس والا تو پروپیگنڈا ہی ہے، ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ اس ڈاکومنٹری پہ کام کر رہے ہیں اور وہ اس کو ریلیز کر رہے ہیں۔ تو اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس ڈاکومنٹری کے حوالے سے جو ان کے پروڈیوسر تھے وہاں کینیا کے ایک مقامی جو صحافی تھے جو ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، ان کا نام جان ایلن ہے اور وہ اسی سلسلے میں جو ہے وہ کینیا گئے تھے۔ ٹھیک ہے، کام یہ اس کی ایک توجیہ ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ایک شخص جس کی زندگی کو خطرہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کینیا کس طرح کا ملک ہے، وہاں کس طرح کے حالات ہیں، وہ آخر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے کینیا کیوں جائے گا؟ اور اگر اس نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا تھا تو وہ پھر پاکستان سے کیوں گیا؟ وہ پھر پاکستان میں رہتا، پاکستان سے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو جاننا ضروری ہے کہ آخر کس نے انہیں کینیا جانے پہ قائل کیا؟ کیا وہی لوگ جنہوں نے اسے نشانہ بنایا، ان کے قاتل جن کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، کیا انہوں نے ہی ارشد شریف کو قائل کیا کہ آپ کینیا جائیں اور ان تحفظ کی ضمانت دی اور پھر کوئی ڈبل گیم ہوئی؟ یہ جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ پھر جو پولیس رپورٹ ہے اور جتنے بھی اس میں سرکاری سطح پہ جو کچھ بتایا گیا، تو اس میں مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ جی خرم احمد ان کے بھائی جو ہیں وہ اس گاڑی کو چلا رہے تھے اور انہوں نے ہی ارشد شریف کی جو لاش ہے اسے گاڑی سے نکالا۔ تو یہ خرم احمد کون ہیں؟ کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق تو ارشد شریف جو ہیں وہ ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، ان کے صرف ایک ہی بھائی تھے جو 2011 میں فوت ہو گئے۔ دراصل ان کے جو والد ہیں کمانڈر شریف، وہ پاکستان نیوی میں ہوا کرتے تھے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا 2011 میں، اور جب یہ خبر ان کے بیٹے میجر اشرف شریف کو دی گئی تو وہ عجلت میں بنوں سے جہاں وہ تعینات تھے وہاں سے نکلے آنے کے لیے، اور راستے میں ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئے، اور یوں ایک ہی دن میں باپ اور بیٹے کے جو جنازے جو ہیں وہ بیک وقت اٹھائے گئے۔ بہت بڑا سانحہ تھا جس سے ارشد شریف اور ان کی والدہ کا جس کو سامنا کرنا پڑا، اور اب ارشد شریف بھی جو ہیں انہیں کینیا میں قتل کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال ان کا حقیقی بھائی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ خرم احمد جو ہیں وہ کون ہیں؟ اور اس واردات کے فوراً بعد نقار احمد نامی جس شخص کو ٹیلی فون کیا گیا ہے وہ کون ہے؟ یہ خرم احمد کب سے ان کے ساتھ ہیں؟ ان کا کیا تعلق ہے ارشد شریف کے ساتھ؟ کیا یہی انہیں کینیا جو ہے وہ لے کے گئے ہیں؟ اور پھر پولیس رپورٹ جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جی جب گولی چل گئی اور ارشد شریف قتل ہو گئے تو ڈرائیور جو ہیں خرم احمد، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم پراپرٹی ڈیولپرز ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ انہیں بتانا چاہیے تھا کہ جی یہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں، یہاں کام کے سلسلے میں آئے ہیں، کوئی ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں، جو بھی۔ تو یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کے جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کینیا پولیس کا یہ موقف درست تسلیم کر لیا جائے بالفرض محال کہ غلط شناخت کے باعث وہ مارے گئے اور وہ کینیا پولیس نے جان بوجھ کے انہیں جو ہے وہ نہیں مارا،
تو ایک اہم ترین سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابتدائی جو 12 یا 16 گھنٹے ہیں ان میں مسلسل مین سٹریم میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے باقاعدہ ایک کمپین چلائی گئی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جی ارشد شریف وہاں کار حادثے میں مارے گئے ہیں اور وہ وہاں قتل نہیں ہوئے، اور پھر ان پر الزامات بھی لگائے گئے۔ فلم اس طرح پر اسرار وارداتوں کے بعد جو مظلوم ہوتا ہے یا مقتول ہوتا ہے، اس کی کردار کشی کی جاتی ہے اور اس کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی گھٹیا پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ جی ارشد شریف کے ڈرگ ڈیلرز سے رابطے تھے اور وہ ڈرگز لے کے جا رہے تھے، تو کینیا کی پولیس نے انہیں روکا، وہ نہیں رکے، جس پہ فائرنگ ہو گئی اور وہ مارے گئے۔ تو یہ کمپین آخر کس نے چلائی، کیوں چلائی؟ اگر یہ معاملہ اتنا ہی سادہ تھا تو شروع سے ہی یہ گرد کیوں اڑائی گئی اور یہ غلط بیانی جو ہے وہ کیوں کی گئی؟ پھر کینیا پولیس حکام کا جو موقف ہے اس میں کئی تضادات ہیں، اس میں کئی جھول ہیں، جس کی وجہ سے بہت شکوک و شبہات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کینیا کی جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جی جب ارشد شریف قتل ہوئے تو اغوا ہونے والا بچہ جو ہے وہ بازیاب ہو چکا تھا۔ جب وہ بچہ بازیاب ہو چکا تھا تو اس کے بعد پھر اس طرح کا جو ایکشن ہے وہ اس کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح جو چوری ہونے والی گاڑی ہے اور جو ارشد شریف کی گاڑی کا رجسٹریشن نمبر ہے، یہ دونوں نمبر جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ اب اس گاڑی کی تصاویر بھی جو ہیں وہ بھی جاری کر دی گئی ہیں، آپ جو ہیں وہ دیکھ چکے ہوں گے۔ جو چوری ہونے والی گاڑی ہے اس کا نمبر تھا KDG 700F، جبکہ ارشد شریف جس سفید رنگ کی گاڑی میں سفر کر رہے تھے اس کا نمبر جو ہے وہ KDG 200M تھا۔ تو پولیس کو یہ مغالطہ جو ہے وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ دونوں گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبر جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی رجسٹریشن نمبر ایک تھا تو لہٰذا انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ وہی گاڑی ہے جو چوری ہوئی ہے اور اس پہ انہوں نے جو ہے وہ فائرنگ کر دی۔ اسی طرح موقف جو ہے کینیا کے پولیس حکام کا وہ مسلسل جو ہے وہ بدلتا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے کہا گیا کہ جی ارشد شریف کی گاڑی کو ایک ناکے پر رکنے کا اشارہ کیا گیا، وہ نہیں رکے تو جنرل سروس یونٹ یعنی GSU، یہ دراصل وہاں پہ ایک نیم فوجی دستہ ہے، جس طرح ہمارے ہاں رینجرز ہوتے ہیں تو اس طرح کا ایک نیم فوجی دستہ ہے GSU جنرل سروس یونٹ، جو پولیس حکام کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کام کرتا ہے۔ ہمارے یہاں جس طرح CTD ہے، اگرچہ وہ سویلین ادارہ ہے، تو یہ جو GSU ہے یہ دراصل ایک نیم فوجی دستہ ہے۔ اس نے دراصل جو ہے وہ فائرنگ کر دی اور یوں ارشد شریف جو ہیں وہ مارے گئے۔ اور اب جو تازہ ترین جو پریس ریلیز آئی ہے کینیا کی پولیس کی طرف سے باضابطہ جو موقف دیا گیا ہے اس کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ جی نہ تو وہاں کوئی ناکہ تھا، نہ تو کوئی رکنے کا اشارہ کیا گیا۔ معاملہ دراصل یوں ہے کہ جی پتھروں سے سڑک کو عارضی طور پر بلاک کیا گیا اور وہاں سے ایک گاڑی جس میں ارشد شریف جو ہے وہ سوار تھے، جس کا نمبر جو ہے وہ KDG جو 200M ہے وہ تھا، تو یہ گاڑی وہاں سے گزری، روڈ بلاک تھا، تو اس کے درمیان میں سے انہوں نے جانے کی کوشش کی، تو پولیس نے جو ہے وہ پیچھے سے ان کا تعاقب کیا، فائرنگ کی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ ارشد شریف مارے گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر وہ جو بچے کے اغوا کی واردات تھی اس سلسلے میں پولیس الرٹ بھی تھی اور اس کو روکنا چاہ رہے تھے تو گاڑی کو پھر روکنا چاہیے تھا۔ اس پہ فائرنگ کرنے کی جو وجہ ہے اور جو منطق ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر ناقابل فہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جی 9 گولیاں برسائی گئی اس گاڑی پہ اور ارشد شریف کے سر کا نشانہ لے کے جو ہے سنائپر سے گولی ماری گئی، جو پیچھے سے لگی اور آگے سے جو ہے وہ نکل گئی، اور یہی گولی جو ہے وہ جان لیوا جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ تو سر کا نشانہ لے کر ارشد شریف کو مارے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ اگر آپ کا خدشہ یہ تھا کہ اس گاڑی میں وہ بچہ موجود ہے جسے اغوا کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں تو گاڑی پہ بالکل فائرنگ نہیں کی جانی چاہیے تھی، کیونکہ اس سے وہ بچہ مغوی بچہ بھی جو ہے وہ مارا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات ناقابل فہم ہے کہ گولیوں کی برسات کیوں کی گئی، 9 گولیاں جو ہیں وہ کیوں چلائی گئی؟ محض ایک گولی چلا کے ٹائر برسٹ کر دیا جاتا تو گاڑی رک جاتی اور جا کے پھر تلاشی لی جا سکتی تھی، اور اگر گرفتار کرنا ہوتا، پاس پوچھ کرنی ہوتی، پوچھ گچھ کرنی ہوتی تو وہ چیز اب کیا جا سکتا تھا۔
لیکن 9 گولیاں برسائی گئیں اور ارشد شریف کے سر کا نشانہ لے کے جو ہے وہ گولی ماری گئی. اور ایک اور اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بالعموم جو ڈرائیور ہوتا ہے، گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، اگر چلو گولی کا نشانہ لے کے اسے مارنا ہی تھا تو پھر ڈرائیور کو نشانہ بنایا جاتا. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ خرم احمد جو گاڑی کو ڈرائیو کر رہے تھے انہیں خراش تک بھی نہیں آئی، وہ محفوظ رہے. اور جو ارشد شریف جو ساتھ والی نشست پر بیٹھے تھے ان کے سر میں گولی لگی اور وہ موقع پر ہی جو ہے وہ مارے گئے. تو یہ سارے جو سوالات ہیں ان کے جواب سامنے آنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ سوالات سامنے آئیں گے تو یہ جو گتھی اور یہ جو معمہ ہے یہ خود بخود ہی جو ہے وہ حل ہو جائے گا. امریکن پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ جو ہیں انہوں نے اگرچہ سیاست کے بارے میں یہ کہا تھا کہ کچھ بھی حادثاتی طور پر نہیں ہوتا، اگر کوئی حادثہ بھی ہو تو آپ شرطیہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی ہوگی. تو اگر فرینکلن ڈی روزویلٹ کے الفاظ میں مستعار لوں تو ارشد شریف کی موت اگر ایک حادثہ بھی ہے، واقعی وہ اگر حادثاتی طور پر موت کا شکار بھی ہوئے ہیں تو بھی یہ بات پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس حادثے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی ہوگی. اور یہ منصوبہ بندی کس نے کی، یہ منصوبہ ساز کون ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. ایک کینیا کا جو ایک اخبار ہے اس میں اس حوالے سے ایک جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں لکھا گیا ہے، ایک تفتیشی افسر کے حوالے سے، ایک پولیس افسر جو اس تفتیشی عمل میں شریک ہے، اس نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر جو ہے وہ بتایا ہے کہ ٹروتھ مائٹ بی in what has not been documented in the police report. تو جو پولیس رپورٹ میں ڈاکومنٹ نہیں ہوا دراصل وہی سچ ہے. اس سچ کو جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور جو لوگ اس قتل ناحق پہ خوشیاں منا رہے ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کرے، سجنا میں مر جانا. تک کے لیے اتنا ہی. بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ.